دشمن نے یہی کیا تھا کہ پاکستانی قوم اور فوج کے درمیان تفرقہ اور اختلاف ڈال دیا تھا۔ اللہ نے اس پہلی جھڑپ کی برکت سے ہم کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار میں تبدیل کر دیا، اور اللہ نے اس قوم کو، اس کی فوج کو، اس کے حکمرانوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ جو یہ فقیر تمہیں 18 سال سے اذان دے کر کہہ رہا تھا کہ تیاری کرو اور تم مذاق اڑاتے تھے، اللہ نے اس فقیر کو سچ ثابت کر دیا۔ لیکن کس لیے؟ اب جو تمہیں وقت دیا جا رہا ہے، آنے والی جنگ کی تیاری کرو۔ تیاریاں ایک دن میں نہیں ہوتی، ایک ہفتے میں نہیں ہوتی۔ آپ نے اگر قوم کی پوری نسل کو تیار کرنا ہے کہ وہ مجاہد بنے اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں تو اس میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے اگر خوراک کے اور غلے کے اور فیول کے اور ایندھن کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، اسلحے کے ذخیرے جمع کرنے ہیں، تو اس میں وقت لگتا ہے۔ یہ راتوں رات کا کام نہیں ہے۔ تو جو وقت اللہ آپ کو دے رہا ہے، یہ جھڑپیں کو بیچ میں اگر وقفہ آتا ہے، غنیمت جانیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو فرصت مزید تھوڑی سی دے دی ہے کہ آپ اپنی تیاری کر لیں۔ آگے جو ہونے جا رہا ہے، یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ ایک طویل سلسلہ چلے گا، پہلے چھوٹی چھوٹی جنگوں کا، اور اس کے بعد آخر میں یہ ایک فیصلہ کن گھمسان کی جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، جو شاید ایٹمی جنگ بن جائے۔ اب ذہنی طور پر، روحانی طور پر، جسمانی طور پر، عسکری طور پر اس قوم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب مذاق کا وقت گزر گیا۔ اللہ نے پاکستان کو بنایا ہی اسی لیے تھا کہ آخری زمانے میں جو فیصلہ کن جنگیں ہوں گی، مسلمانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب اور نافذ کرنے کے لیے، اس کا آغاز پاکستان کرے گا۔ غزوہ ہند پہلی جنگ ہے، اور اس کے بعد جب آپ پلٹیں گے تو مشرق وسطیٰ میں آپ جائیں گے اور وہاں آخری فیصلہ کن جنگیں ہوں گی۔ اس دوران بہت کچھ ہوگا، پوری دنیا میں صرف جنگیں ہوں گی۔ پاکستان کو اللہ نے اس لیے نہیں بنایا تھا کہ ہم جاپان کی طرح ایک اکنامک سپر پاور بن جائیں، لیکن ہمارے پاس نہ کوئی فوج ہو، نہ کوئی ایٹمی طاقت ہو، نہ ہم کوئی دنیا میں اپنی عزت اور وقار کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ نے پاکستان کو جان کر غریب رکھا تھا۔ اللہ نے پاکستان کو جان کر ایک مسکین قوم رکھا تھا کہ جو سرفروش، جانباز اور قربانی دینے کے لیے، تاکہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا نہ ہو۔ ہماری آپ نے دیکھا جس طرح ہمارے توپخانے لگے ہوئے تھے اور گاؤں دیہات کے لوگ اس کو ایک شادی کی محفل سمجھ کے سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ہماری قوم میں کوئی خوف اور دہشت نہیں تھا، لیکن اگر یہ مالدار قوم ہوتی، اس کے پاس پیسہ ہوتا یہ، تو پھر یہ حب الدنیا اور کراہیت الموت میں مبتلا ہوتی۔ اگر یہ عربوں کی طرح اور گلف کے عربوں کی طرح امیر ہوتے تو کبھی بھی یہ توپوں کے گرد کھڑے ہو کر بھنگڑے نہ ڈال رہے ہوتے، اللہ کا شکر نہ ادا کر رہے ہوتے کہ اللہ نے ہمیں موقع دیا کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا۔ تو اللہ نے جس مقصد کے لیے اس پاکستان کو بنایا تھا وہ غزوہ ہند تھا، عالم اسلام کی قیادت تھی۔ اب وہ وقت شروع ہو گیا، لہٰذا اب جو ہونے والا ہے، یہ پریشان مت ہو کہ سیز فائر ہو گیا، یہ ٹیمپریری ہے سب کچھ۔